بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میں ہوں عائشہ احتشام. جناب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو. 23 رمضان المبارک جہنم سے نجات کا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور بڑھ رہے ہیں ہم رمضان کے آخر کی جانب جو ہے آخری عشرہ یہ چل رہا ہے. بہرحال امید ہے کہ آپ لوگوں کے روزے جو ہیں وہ بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے. موسم کی جو سختی ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھی رہتی ہے. تو ہم جیسے جو گناہ گار انسان ہیں وہ اپنی اس طرح کی عبادتیں جو ہیں وہ ذرا اہتمام کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ویسے آپ کو تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی فلسفہ ہے اس میں آپ کو اضافی ثواب آج کل مل رہا ہوگا کیونکہ طبیعت آپ کی خراب ہے پھر بھی آپ پروگرام بھی کر رہی ہیں, دیگر معاملات بھی میں دیکھتا رہتا ہوں فون پہ, گھر کے معاملات بھی آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں, پھر ٹرانسمیشن کرنا تو خاص اس وقت آپ نے مقام حاصل کیا چیزیں ویسے ہم شاید ٹرانسمیشن کا کام اضافی کرتے ہیں لیکن بخار وخار کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. لیکن خواتین جو ہیں وہ سارے معاملات ہی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. بچوں کو اسکول بھیجنا, آج کل تو اسکول چل رہے ہیں اور پھر سحری کے اہتمام کے بعد وہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ میرے لیے تو ہوتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ وہ شاید ریلیٹ کریں گی جو ہمارے خاتون اتفاق سے دیکھیے کہ سبجیکٹ بھی ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے موضوع بھی, اور بڑا موضوع میرے خیال میں اب ریویل کر دیتے ہیں. جی اچھا, موضوع کو ذرا میں مختلف طریقے سے آج تھوڑا ریویل کرنا چاہتی ہوں. چاندنی کی ٹھنڈک, شبنم کی تراوٹ, بلبل کا نغمہ, کوئل کی کوک, گلاب کے سرخ پھولوں کی مہک, زمین کی سوندھی خوشبو, صبح کا نور, آفتاب کی تمازت, ان سب لوازمات کو اللہ پاک نے اکٹھا کیا تاکہ ماں کو تخلیق کیا جا سکے اور پھر باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے محبت کو کیا شامل اور پھر اس کو امر کر دیا. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ اتنی ساری چیزوں کا جو امتزاج ہے وہ ماں کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے جی ماں کی عظمت. بے شک. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یعنی کہ پوری دنیا کو اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ جو کامن فنومینا ہے پوری دنیا کا, یعنی کہ یا جو کامن محبتیں ہیں یا کامن جو جذبے ہیں جس میں کوئی دنیا میں اختلاف نہیں پایا جاتا, مذہب کے حوالے سے, مسلک کے حوالے سے, نسل کے حوالے سے, رنگ کے حوالے سے, ویسٹ ایسٹ کے حوالے سے, کتنا ہی آپ دیکھیے ویسٹ میں سچی بات یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مگر وہاں بھی ماں جو ہے اس کی اپنی ماں تو ایک ہی طرح سے تخلیق ہوئی ہے نا. اور جب انسان پریشان ہوتا ہے چاہے وہ 70 برس کا ضعیف ہی 80 برس کا ضعیف ہی کیوں نہ ہو چکا ہو, وہ بے اختیار فوراً اپنی ماں کو پکارتا ہے, اسے یاد کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ یعنی کہ دین اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو پوری یعنی کہ جو انسانی تاریخ ہے اس کا سبق یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی مثال اٹھاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ انتہا درجے کی چیز ہے. مثلا آپ اگر کسی کو اپنے پیارے کو آپ تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی چاند جیسا, تو چاند حسین ترین یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ چاند ہے. اسی طرح سے سورج ہے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی رحمت جو ہے وہ ایسے جوش مارتی ہے جیسے سمندر ہے, تو سمندر جیسی کوئی چیز اس وقت کائنات میں یعنی کہ جو زمینی جو دنیا ہے, جو مادی دنیا ہے, اس میں جس طریقے سے جو کچھ سمندر کے پاس ہے وہ شاید کسی دوسرے یعنی کہ آبجیکٹ کے پاس نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ باری تعالیٰ جب اپنی رحمت کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں, تو اس میں بھی ماں کو مثال بنایا گیا ہے. تو ماں کی عظمت کو بھی ایک طریقے سے یہ اظہار کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے اگر ہم میں صرف ایک چیز مکمل کر دوں کہ اور آپ دیکھیے پھر دوسری چیز جو ہے قرآن ہے, پھر سنت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی, حیات ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ یہ نماز جو ہے یہ نبی کی نماز ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. یعنی کہ یہ کوئی یعنی کہ آپ اس نماز کا تصور کیجئے نا کہ رسول خدا آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمانے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور اگر میری ماں مجھے بلاتی کہ محمد, تو میں نیت توڑ کے کہ میں کہتا کہ جی امی. اس سے اندازہ ہوگا کہ ماں کا احترام جو ہے وہ کس حد تک واجب ہے, کس حد تک فرض ہے ہمارے اوپر. تو میں تو سمجھتا ہوں آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی یعنی کہ اہم موضوع ہے, اور اس لیے بھی اہم موضوع ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1-2 دہائی میں ہمارے یہاں بھی جو شکست و ریخت ہوئی ہے رشتوں کی, اس میں یہ جو 2 ہمارے رشتے تھے ماں اور باپ کے,
ویسٹ کی طرح ہم نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید 17-18 سال کے بعد ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے, ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے. تو آج اس رشتے کی اہمیت, اس کی افادیت تو ماں کے ساتھ ایک عجیب و غریب چیز لگتی ہے, مگر بہرحال یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر یہ ہے کہ ایک تو دنیاوی تعلق ہو گیا, دین اس حوالے سے کیا رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے, کیا ہدایت جاری کرتا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. اور اگر آپ اسلام نے تو جس حد تک ممکن ہو سکا ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا اگر اس کی یہ مثال لے لی جائے کہ ایک مسلمان کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے, کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے کوئی ہمارا عزیز مر جائے تو ہم اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وفات پا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جب کل کو ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تو وہ جب ماں کے قدموں کے نیچے رکھتی گئی تو اس سے بڑی اور کیا جو ہے وہ اس کی مثال. سبحان اللہ, سبحان, بالکل درست کہہ رہی ہیں. تو آگے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل مہمانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور کچن میں بھی جو ہے وہ تیاری شروع ہو گئی. پہلے میں تعارف کرا دوں یا مہمانوں؟ جی, اور ہمارے کرا دیجیے, اس کے بعد پھر ہم کچن. جی, میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, تھوڑا سا وہ تاخیر سے ہیں آج, پہنچیں گے. اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو پروفیسر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. انس اسلم قادری بہت ہی خوبرو, خوشگلو اور جناب خوشرو نعت خواں ہیں, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج اپنے موضوع کی پہ ہم نے ان سے کلام. جی, آج ہم ماں کے اوپر جائیں گے, کس سے آغاز ہے. اور عدیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی نعت خواں ہیں. تو پھر مہمانوں کی طرف ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, مگر آپ پہلے ذرا. ٹھیک ہے جی, انم کچن میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہی, اور کچن سے خوشبو انم بڑی اچھی آ رہی ہے. تو کیا بن کیا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی ساسز واسز ڈالی ہیں جس کے کافی مہک ہے. آج ہم بنا رہے ہیں چکن چاؤمن بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو آج میرا برانڈ ہے وہ ہے روح افزا بنانا ڈکری بنا رہے ہیں آج ہم. تو کیا کہتے ہیں, بڑی ہی سمپل ریسیپی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم روح افزا کی ڈرنک بنا لیتے ہیں. تو روح افزا کے لیے جو ہے بنانا ڈکری بنانے کے لیے آپ نے کوکونٹ ملک لے لیں یا آپ کوکونٹ پاؤڈر لے لیں. میں نے کوکونٹ پاؤڈر لیا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے تقریباً 1 پیکٹ کے قریب جو کہ 4 to 6 ٹیبل اسپون ہوگا وہ میں نے کوکونٹ پاؤڈر لیا ہے. اس کو جو ہے ہم پانی میں ایڈ آن کر دیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ آن کروں گی بناناز. اچھا, میں نے 4 بناناز لیے ہیں, تقریباً یہ 2 سے 3 گلاس کے لیے گڈ انف ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے اندر ونیلا آئس کریم جائے گی تقریباً 1 کپ کے قریب, اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ آن کریں گے روح افزا, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کے عرق سے بنتا ہے, اور یہ 100 ایئر لیگیسی کے ساتھ ہے, اور 35+ کنٹریز میں اویلیبل ہے یہ. تو یہ 4 to 6 ٹیبل اسپون جو ہے ہم بھر کے ذرا ڈالیں گے, کیونکہ ہم جو روح افزا ہے وہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ انگریڈینٹ ہے. آج کچھ جلدی میں لگ رہی ہیں آپ, کچھ ہے, کوئی معاملہ ہے؟ میں یہاں پہ اپنے میرا دھیان اپنے چاؤمن بھی تو ہے نا ساتھ ساتھ. تو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ہم کریں گے بلینڈ. دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, آپ کچھ کر لیں, افطار اپنے وقت پہ ہی ہوگا. آپ کو بتا دوں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, سمپل میں پھر سے ایک دفعہ انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. کوکونٹ ملک ہے, اس کے اندر کوکونٹ پاؤڈر میں نے لیا ہے, ساتھ میں 2 سے 3 گلاس پانی ہے اس کے اندر, بناناس ہے 2 سے 3, اور ساتھ میں نے روح افزا ایڈ کیا ہے 3 سے 4 ٹیبل اسپون بھر کر. انم کی کوشش ہے مشین بھی تیز چلے. اچھا انم, بڑا انٹرسٹنگ ڈرنک لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا انرجی سے بھرپور, بہت انرجی سے بھرپور. آپ چاہیں تو اس کو سحری میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور افطار میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یہ ڈرنک جو ہے کمپلیٹ میل ہے. اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ہماری آج کی جو روح افزا بنانا ڈکری ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. میں آپ کو اس کی ایک دفعہ ذرا شکل دکھا دیتی ہوں. زبردست پیارا سا کلر آ گیا اس کا. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم بنا رہے ہیں اپنے چکن چاؤمن. تو چکن چاؤمن کے لیے جی میں نے چکن لیا ہے تقریباً ½ kg کے قریب. اس کے بعد جنجر گارلک پیسٹ کے اندر میں نے اس کو سوتے کر لیا ہے تقریباً 4 to 5 ٹیبل اسپون آئل کے اندر. اس کے بعد میں نے اس میں سویا ساس ایڈ کی ہے, اس میں آئسٹر ساس ہے, اور اس میں تھوڑی سی ووسٹر ساس ہے, اور سیزننگ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے شوگر ہے, اس کے اندر تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں اور کالی مرچیں ہیں. دیٹس اٹ. اب اس کو اچھی طریقے سے کوک کریں گے. اچھا, یہاں پہ میرے پاس ویجیٹیبلز ہیں, یہاں پہ میں کیپسیکم یوز کر رہی ہوں اور کیبج یوز کر رہی ہوں, یہ ڈالیں گے. اور یہاں پر دوسری سائڈ پہ میرے پاس ایگ نوڈلز ہیں جو کہ بوائل ہو رہی ہیں, جو کہ ہوتی ہی ٹپیکل جو ہے چاؤمن کے لیے ہوتی ہے.
تو اب ہم بس اس کو اچھی طریقے سے کوک کریں گے. ایک دفعہ ویجیٹیبل کو میں چکن میں اچھی طریقے سے سٹر کروں گی. یہ نوڈلس جب بوائل ہو جائیں گے یہ ڈالوں گی, 1 سے 2 دفعہ اس کو ٹاس کروں گی اور پھر اس کو سرو کریں گے گرین انینس کے ساتھ. اچھا انب, میں آپ کو بتا دوں کہ ہم تھوڑی دیر اور بریک نہیں لے رہے, سو آپ کچھ کر لیں, جب تک بریک نہیں ہوگی آپ بھی نہیں جا سکیں گی. سو ابھی بریک لمبی ہونے جا رہی ہے. بریک تو نہیں ہو رہی ہے نا, تو کیا ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیزی کا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہم نہیں لے رہے بریک آج. دیکھیے آپ کے پاس اگر اختیار ہوتا ہے نا مرچیں ڈالنے کا, تو کچھ اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں. وہ آج ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا آج آپ مطلب اپنے وہ بدلے والے موڈ میں ہیں, اگر آپ مرچیں ڈال سکتی تو ہم بھی بریک نہیں لے سکتے. ہاں نہیں لے سکتے, ہم بریک بھی لے رہے ہیں اور ہم بھی یہیں پہ اور آپ بھی یہیں, کہیں نہیں جا سکتی ہیں. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اور میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں. یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں, یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. اور شعر سنیے گا, تو جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا ہے, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے. کیا بات. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اور اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. تمہیں سے صبح ہو میری شام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے. مجھے لگا کہ میں چونکہ ماں کا ٹاپک ہے تو یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی, وہ الحمدللہ حیات ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے, میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ چونکہ بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ہم آپ کا تعارف تو کرا چکے تھے, کر لیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر ہمیں تب آتی ہے جب وہ یا تو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کریں تو ان کے لیے یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بعض اوقات اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. لباس کی بہت تاخیر سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس رشتے میں اور جو ہمارے فرائض ہیں اس کا ادراک ہوتا ہے. ہمیں ہوتا ہے تقریباً کچھ 40-50 کے گرد جا کے, جب زندگی کی ریس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے تو ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یار وہ شخصیات جنہوں نے ہمیں اتنا اونچا تعمیر کرنے کی کوشش کی, یہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں اس کی بنیاد میں ان کے کندھے شامل ہیں, ان کا خون شامل ہے. ذرا پلٹ کے تو دیکھیں کہ ان پر کیا بیتی ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات بالکل ہی یا وہ گزر چکے ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ ہماری یعنی کہ اس کی تو جتنا جلد ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن ہو سکے کہ ماں کی والد کی بھی اور ماں کی بھی دونوں کی قدر ہم کر سکیں. اور ری پہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا. ری پہ کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اب یہ شرعی معاملہ ہے تو میں بلکہ چاہوں گا کہ بلوچ صاحب کو اگر یاد ہو تو وہی اس پہ روشنی ڈال دیں. تو بہت میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ ایک صاحب نے پوچھا, ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اور بیت اللہ جلتی ہوئی زمین اور جو پتھر تھے اس زمانے میں اس پہ میں نے اپنی ماں کو اپنے بیت اللہ کا میں نے طواف کروایا ہے, تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ آگے سے بیان فرمائیے کیا آپ نے بات فرمائی. اور وہ اس سے اس بات جس طرح سے آپ نے وہ بیان فرمائی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس نوعیت کا یعنی کہ کی اہمیت ہے ماں کی اور کیا مقام ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ماں یقیناً ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک کامن پوائنٹ ہے جی اور سب ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی کہ تیرے رب نے یہ صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ یعنی آپ ماں کی اہمیت، والدین کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور توحید کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کریں، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوں، اللہ چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہوں، اللہ، آپ وہ بات بے شک نہ مانیں جو کفر اور شرک کی طرف آپ اپنا کو بلائیں، عقیدہ اپنی جگہ رکھیں گے مگر حسن سلوک ان کو بطور والدین، ان کو اہمیت، ان کی عزت، احترام، شان، ان کی ڈگنیٹی، وہ اسی طرح ہی آپ قائم اور رکھیں۔ بڑھ صاحب آپ دیکھیے کیا ایکسپریشن ہے عائشہ صاحبہ ہیں، میں تو حیران رہ جاتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں وہ کہ ہاں سے ہوں نہیں کرو، سبحان اللہ، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اف فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ، فرمایا کہ آپ کبھی ویسے ہی جیسے والدین کے شفقت سامنے کے ساتھ۔ اف بھی نہ کہیں۔ جی ہاں۔ اف کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آ جائے جی جی جی۔ اس بات کا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ہلکا ہر کوئی آواز پیدا ہو جائے، یا آپ سر ہلا دیں جی جی۔ نفی میں، نیگیٹو انداز میں اگر آپ سر بھی ہلا دیتے ہیں تو یہ اف ہو گیا۔ جی جی اپنی محبت کی مثال دینے کے لیے بھی جی ماں جی، کی محبت انتخاب جو ہے کیا۔ وہ اس کا انتخاب کیا گیا۔ اچھا بقائی صاحب، آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دین نے تو جس حد تک ممکن ہو سکا ہمیں اس طرح کی مثالیں دے کر اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ماں کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہم ہر مسلمان کا ایک الٹیمیٹ گول جو ہے وہ جنت ہوتا ہے، اگر اس کو ہی ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ ماں کے قدموں تلے جنت کا کیا فلسفہ ہے؟ اور یہ بھی، اور وہ جو میں جس واقعے کی طرف حدیث ذکر وہ اگر آپ کے حافظے میں ہے نہیں تو پھر میں بیان کروں، میں چاہ رہا تھا آپ بیان میں وہی سے شروع کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن کیونکہ وہ الرحیم۔ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنی بوڑھی اماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر طواف کر رہا تھا، اور جیسے شاہ جی فرما رہے تھے نا کہ اس وقت سنگریزے ہوتے تھے نا، اب تو وہاں پہ سنگ مرمر ہے، نیچے انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ وہ انتہائی جیسے جو دھوپ پڑتی ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس وقت تو سنگریزے ہوتے تھے۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حل ادیت حقہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے کیا اپنی ماں کی جو محبتیں تھی، اس کی جو میرے ساتھ شفقت تھی، اس کے جو احسانات تھے، میں نے ان کا بدلہ اتار دیا ہے، جس طرح میں اس کو اللہ کا گھر دکھا رہا ہوں، طواف کرا رہا ہوں اٹھا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے جو تیرے اوپر احسانات ہیں نا، ان میں سے تو نے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں اتارا، تو سوچ بھی نہیں سکتے اس انداز سے کہ تو اس کا بدلہ اتار دے۔ جہاں تک آپ نے جو بات پوچھی ہے جنت والی، ایک صحابی ہے دیہات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میں غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جو اللہ کی خاطر دین کے سر بلندی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں لڑی جائے، میں آپ کی سپہ سالاری میں، آپ کی جرنیلی میں، اللہ کی راہ میں اپنی گردن پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کی بازی پیش کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جے دکا استشیرو کا، میں آپ خدمت میں آؤں مشورہ کرنے کے لیے، آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بھرتی کر لیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حل لک من ام، تیری ماں ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میری والدہ زندہ ہیں۔ جیسے ابھی شاہ جی نے فرمایا میں دعا گوں کہ اللہ ہماری اس ماں کو لمبی عمر عطا فرمائے، یقیناً ماؤں کا سایہ بہت ہی خیر و برکت کا موجب ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی میری ماں زندہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر واپس جاؤ فلزمھا ان الجنت عند رجلیھا، جا کے اس کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اس کی خدمت کرو گے تو اس کے قدموں کے ساتھ اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ ماں کی خدمت کرنے سے اللہ انسان پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تیسری بات، ایک صحابی ہے نبی پاک خدمت میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا، میں بہت نقصان کر بیٹھا، انی اذنبت ذنبا حل لی من توبۃ، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا میرے گناہ کی کوئی معافی توبہ ہو سکتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کیا گناہ کر کے آیا، کیسی توبہ کرنا چاہتا ہے، میں قربان جو چونکہ ہم ماں کی بات کر رہے ہیں، تو فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں
हल लक मिन खालतिन, खाला है तेरी? कहा ये खाला मेरी जिंदा है। नबी पाक ने फरमाया ना इन्नल खालता बिमंजिलतिल उम, मेरे दीन में खाला का मुकाम वही है जो माँ का मुकाम होता है। माँ की खिदमत करने से जो अजर मिलता है वही अजर इंसान जब खाला माँ की बहन समझ करता है ना उसकी खिदमत, वही अजर अल्लाह ताला फरमाता है। हमारे पंजाबी में उसका तर्जुमा पता क्या करते हैं खाला का? माँ सी, यानी माँ जैसी। मासी जो हम कहते हैं ना वो लफ्ज़ असल में है कि माँ सी, माँ जैसी। तो आका फरमाते हैं फबर रहा, अगर खाला जिंदा है तो जाकर उसके साथ नेकी कर, उसकी खिदमत कर। फरमाया अल्लाह के रसूल फिर क्या होगा? फरमाया खाला की खिदमत करने की बरकत से अल्लाह तेरे इस गुनाह को वैसे ही मुआफ फरमा देगा। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियों के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी होती है कि ये गुनाहों के ऊपर पानी फेर देती हैं। तो माँ की खिदमत इतनी बड़ी नेकी है जो इंसान के गुनाहों को ख़त्म कर देती है। और या जी 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 शाह साहब आप मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस बात से मुझे ये बात समझ आती है कि बाज़ औक़ात जो हमें तरक्की मिल रही होती है ना, ये वालिदैन की खिदमत की वजह से। आका ने फरमाया मन सर्रा अन यमुद्द फी उमरिही व अन युबारक लहू फी रिज़्क़िही फलयबर्रा बिवालिदैहि, जो बंदा ये चाहता है ना कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, ये नहीं फरमाया सिर्फ बरकत हो जाए, फरमाया कि लंबी हो जाए, ज़्यादा साल मिल जाए, और ये चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। क्योंकि माँ का मुकाम ऐसा, सहाबी ने पूछा अय्युन्नास अहक्कु बिहुस्नि सुहबती या रसूलुल्लाह सल्लम, काला उम्मुक, काला सुम्मा मन, काला उम्मुक, काला सुम्मा मन, काला उम्मुक, काला सुम्मा मन, काला अबूक। आका सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत का, खिदमत का, मेरी अच्छाइयों का, नेकियों का कौन हकदार है इस कायनात में? आका ने फरमाया तेरी अम्मा जान। कहा फिर कौन? कहा तेरी अम्मा जान, तेरी अम्मा जान। 3 बार फरमाया, चौथी बार फरमाया तेरी अब्बा जान। तो माँ का मुकाम अल्लाह के रसूल ने इतना यानी अजीम शान बयान किया है। अल्लाह खुद कुरान में भी फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, और आगे अल्लाह पता है फरमाते शाह जी अनिश्कुर ली वलिवालिदैहि। सुभान अल्लाह। माँ की कुर्बानियां बयान करके ना, माँ की कुर्बानियां अल्लाह ने खुद बयान की और करके कहा अब फर्ज तुम्हारा बनता है कि पहले मेरा शुक्रिया अदा कर कि मैंने तुझे माँ जैसी नेमत अता की। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर। सुभान अल्लाह। अनस, मैं चाहूँगा कि इसी हवाले से अगर आप कुछ आगाज़ कर सकें, कोई ऐसा कलाम जो माँ की शान बयान करता हो। तुपादा नहीं डर मनु छावा मेरे नालड़े, लोको मेरी माँ दिया दुआवा मेरे नालड़े, सजनों मेरी माँ दिया दुआवा मेरे नालड़े, रोग भावे लखा होवन पर मेरी माँ दा सदका, लोड़ नहीं दवाइयां दी शिफावा मेरे नालड़े, लोको मेरी माँ दिया दुआवा मेरे नालड़े, सिखर दोपहरे जद याद माँ दी आउंदी है, सिखर दोपहरे जद याद माँ दी आउंदी है, लगदा है ठंडियां हवावां मेरे नालड़े, लोको मेरी माँ दिया दुआवा मेरे नालड़े, पाई पाया दे सज्जन हुंदे ते पाई पाया दिया बावा, प्यू ने सिरदा ताज मुहम्मद अते मावा
ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਇਹੋ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਆ ਮੌਲਾ ਕਿ ਨਾ ਮਰੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं न्यू टेलीविज़न की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। और देखिए आयशा साहबा, जो आज का मौजू है माँ और माँ की अज़मत और माँ का जो मकाम है हमारी ज़िंदगी में, हमारे फ़राइज़ जो माँ के एहतराम की जानिब इशारा करते हैं, उनकी खिदमत की तरफ इशारा करते हैं, माँ के जो हुकूक हैं हमारे ऊपर, चाहे मर्द हो चाहे और ख़ातून हो, मर्द हो ज़न के ऊपर, तो ये तो पैगम्बरों के लिए भी, जैसा कि मैंने कहा ना कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी नमाज तोड़ता और मैं कहता कि जी अम्मी अगर वो मुझे बुलाती। तो बड़ा तारीख़ी वाक़या है। आप देखिए, इससे अंदाज़ा होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जब तशरीफ़ ले जाते थे मुलाकात के लिए, तो एक यानी कि मुलाकात हुआ करती थी। और जब अपनी वालदा की वफ़ात के बाद पहली मरतबा मूसा तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं, तो आवाज़ आई कि मूसा संभल गए, तुम्हारे लिए दुआ करने वाले लब खामोश हो गए। इससे माँ का और माँ की जो हमारी ज़िंदगियों में जो आसानियाँ होती हैं, उनकी दुआओं की वजह से उसका हमें एहसास होता है। तो बलोच साहब, ये फरमाइए कि जो माँ के हुकूक के हवाले से, अब होता ये है कि ज़िंदगी है और ज़िंदगी में फिर बहुत सारे और भी रिश्ते बनते हैं। जैसे कि अभी बुखारी साहब ने ख़ास तौर पर इशारा फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई पहला हक़ तुम्हारी माँ का है, तुम्हारी माँ का है, तुम्हारी माँ का, और फिर उसके बाद वालिद का। तो इन रिश्तों के माबैन बैलेंस रखते हुए कैसे यानी कि इंसान जो है वो अपनी क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ रिश्ते जो हैं उनमें टकराव पैदा होता है, बावजूद घरों में होना नहीं चाहिए मगर हो जाता है। तो उस मौके के लिए क्या हिदायत है, क्या उस मौके पर फ़ैसला करना चाहिए, कैसे इन सारे रिश्तों को चलाना चाहिए? जी यकीनन ये बड़ी हिकमत का काम है, क्योंकि वालिदैन का दर्जा सबसे पहले है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वालिदिहा क़ाला हुमा जन्नतुका व नारुका। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह, वालिदैन का औलाद पर हक़ क्या है? फरमाया वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम है। सुभान अल्लाह। जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला उनके साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पर ही होगा। ठीक है, अगर तेरा ताल्लुक़ उनके साथ बेहतर है और गहरा है तो तेरी जन्नत है, अगर तेरा ताल्लुक़ कमज़ोर है तो तेरा ताल्लुक़ जन्नत से ये कमज़ोर हो रहा है। और हदीस शरीफ में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि जो औलाद खुशी के साथ खुशगवार माहौल में वो अपने वालिदैन को देखती है तो अल्लाह एक मबरूर हज का सवाब अता फरमाता है। जी बिल्कुल ऐसे। और हज मबरूर ये है कि मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमन वलदत उम्मुहु। जो बंदा हज में गया, कोई फिस्को फजूर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं करता, बचता रहा, फरमाया वो ऐसे पलट कर आता है कि जैसे आज ही बच्चा अपनी माँ के पेट से बगैर गुनाहों के पैदा हुआ है। ये हज मबरूर है। और जो अपनी वालिदैन को, घर में बैठी हुई वालदा को या वालिद को वो इस तरह खुशी से देखता है। तो एक सहाबी ने सवाल किया या रसूलल्लाह, अगर कोई 100 मरतबा देखे? फरमाया इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअत मर्रतिन। क़ाला नअम अल्लाहु अकबर वातियब। फरमाया कि अगर कोई 100 मरतबा भी देखता है अपने वालिदैन को इस नज़र से, खुशी वाली मोहब्बत वाली नज़र से, तो अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा है और बड़ा पाक है, वो 100 हज मबरूर का अजर अता फरमाएगा। अल्लाह के खजानों में तो कोई कमी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला मुकाम वालिदैन का है। हदीस शरीफ में आता है वो 3 लोग जो हमने बचपन में एक वाक़या पढ़ा था, वो बुखारी शरीफ में वाक़या है बनी इसराइल का। 3 मजदूर हैं, अंबिया नहीं है, औलिया नहीं है वक़्त के। 3 मजदूर हैं जो मजदूरी करने के लिए गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं और तूफान आ गया, शदीद बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से गार में चले गए और एक पत्थर लुढ़क कर वो बंद हो गए। अब तीनों ने क्या सोचा कि इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं, सिवाय मौत के और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई नेकी याद करें। तो एक ने जो नेकी याद की वो किया, ये थी कि अल्लाह इन कुन्त तालमु, अगर तू ये जानता है कि ये मेरी नेकी तेरी रज़ा के लिए थी। और वो नेकी क्या है कि मैं बकरियां चारता था और चरवाहा था, मैं रात को आता अपने वालिदैन को सबसे पहले दूध पेश करता। एक दिन रात में आया तो वो सो चुके थे, मैंने दूध दोया और प्याला लेकर उनके सिराने खड़ा हो गया और रात भर खड़ा रहा।
آپ اندازہ کریں اس بچے کی فرما برداری کا اور والدین کی عظمت و احترام کا اس کی نظر میں، کہ رات بھر کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ یہاں بیلنس کا بھی درس ملتا ہے کہ پہلے والدین، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ضروری ہے کہ بیوی بچوں کو پالیں، مگر اگر والدین زندہ ہیں تو ہما جنتک و نارک، یا اللہ میں ان کے سرانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور وہ اپنی نیند سے جب اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ تو کہا کہ پہلے آپ کا حق تھا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہو گیا بخاری شریف سے کہ پہلے حق والدین کا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بالاولیٰ ان کا حق ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے ہی پھر تو ان کے لیے دعا ہی ہے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے شفقت اور رحمت فرمائی ہے، اب یہ کمزور ہیں، اللہ ان پر اپنا رحمت فرما۔ جو بلوچ صاحب نے جس طرف نشاندہی کی، میں اس سوال کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، مگر چونکہ آپ سب بڑی شخصیات ہیں تو وہ خود گفتگو میں آ جاتی ہے۔ بڑی عمدہ بات کی۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب کا ایک لیکچر پرانا میرا سنا ہوا، چھوٹے تھے ہم مگر میرے حافظے میں رہ گیا۔ کہنے لگے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اس وقت مالی حالات ذرا تنگی ہے اور پریشانی ہے، تو ٹیوشن دینی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے بعد کچھ پیسے نہیں بچتے، تو میں اپنی والدین کے لیے، والدہ کے لیے کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں اپنی انکم بڑھانے کے لیے؟ کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم پہلے تو اپنا سوال درست کرو۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ مالی تنگی ہے اور ماں باپ کی خدمت کے بعد اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد میرے پاس بچتا نہیں ہے کہ میں اپنے لیے، اولاد کے لیے اور اہل خانہ کے لیے کیا کروں، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرو۔ اللہ، تو یہ تو بڑا واضح انہوں نے بہت عمدہ اور دلیل کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ یہ ثابت کر دیا۔ آپ اس سے ایگری کریں گے یا اس میں مزید کچھ ثابت کریں گے؟ چونکہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ بھئی ہم دیکھیے دیکھنا جو ہے وہ حج کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات پیر بھی دبا دیتے ہیں، مگر عملی طور پہ ہم ان کے لیے کیا کر پاتے ہیں اور کیا ان کی جو ضروریات ہیں اور خودداری۔ دیکھیں نا، مجھے یاد ہے یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں جی۔ میرے ایک بزرگ تھے تو وہ ان کے صاحبزادے باہر تھے، تو انہوں نے جب پیسے بھیجے تو انہوں نے کہیں اپنی، یعنی کہ میرا جو کزن تھا اس نے اپنی اہلیہ کو پیسے بھیج دیے۔ تو میرے جو بزرگ تھے وہ بڑے جلالی قسم کے تھے، وہ 2-3 سال وہ اپنے بیٹے سے انہوں نے بات نہیں کی، چونکہ ان کے بیٹے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ ابا کو پیسے دے دیں۔ تو اچھا مجھے کبھی اس وقت محسوس نہیں ہوتا تھا، 10-12 سال پرانا واقعہ، مگر اب میں خود محسوس کرتا ہوں کہ ہر رشتے کا ایک مقام ہے اس کا، تو ہمیں ان سینسٹیوٹیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ تو جو والدین کا وہ ہے ان کو یہ احساس دلانا کہ بھی آپ کسی بیوی کے ذریعے اگر پیسے دے رہے ہیں تو ان پر کیا بیتے گی، ساری عمر تو میرے کو لے کے کھاندہ رہے ہیں، ایڈا بڑا ہو گیا ہے کہ ہن بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے دے، تو ان چیزوں کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خیال رکھنا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ بیوی کا اپنا مقام ہے، یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا، یقیناً ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول میرے مال میں، میری دولت میں، میرے کاروبار میں میرے ابا جی کا کتنا حق ہے؟ ماں کا حق تو 3 گنا باپ سے بھی زیادہ نا، اب ذرا باپ کا سن لیں، سنیے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے جواب دیا تو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے انت و مالک لابیک، تو مال کی بات کرتا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے ابا جان کے لیے ہے اور تو خود بھی اپنے ابا جان کے جان بھی اللہ اس کی۔ تو یہ بات پوچھ رہا ہے کہ کتنا اس کو حصہ میں دینا ابا جان، جتنا ابا جان لینا چاہیں لے جائیں، اس کے بعد جو بچ جائے، جیسے وہ ملک صاحب کی بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کی، یقیناً یہی مسئلہ ہے کہ پہلے والدین کو آپ کریں، اور پھر والدین میں یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا، اس کے اندر یہ تھا ایک خدمت، ایک اطاعت، محبت میں، خدمت میں، احساس مندی میں، ہمدردی میں، ماں باپ دونوں میں پہلا مقام کس کا، دوسرا کس کا ہے؟ اطاعت میں ماں کا اور باپ کا مقام پہلا کس کا، دوسرا کس کا ہے؟ یہ اللہ اور رسول نے ہمیں بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی، ہمیں ان باتوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ خدمت میں ماں کا حق پہلے، باپ کا حق دوسرے نمبر پہ، ویسے وہ 3 نبی پاک نے درجات پہلے بیان ماں کے کر دیے، لیکن بلکہ ماں پہلے نمبر پہ خدمت کے لحاظ سے، خدمت کرنی تو پہلے ماں کی، پیسہ دینا پہلے ماں کو، راضی کرنا ہے پہلے ماں کو۔ اگر اطاعت کی بات ہے نا، کوئی گھر کا کوئی فیصلہ ہے، کوئی معاملات زندگی ہیں، ان میں اطاعت جو کرنی ہے وہ باپ کی پہلے کرنی ہے، ماں کی اطاعت دوسرے نمبر پہ کرنی۔ یہ فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر، چونکہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو الگ حیثیت عطا کی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کا ایک درجہ بلند کیا ہوا ہے اطاعت کے حوالے سے۔ خدمت میں ماں کا درجہ پہلے ہے، باقی درجے سب کے بعد میں۔ دوسری بات میں ایک سمجھنے کے لیے، اگر کسی گھر میں ماں جو ہے
وہ بریڈ اینڈ بٹر لے کے آ رہی ہے اور وہ کما رہی ہے کسی بھی وجہ سے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، اور اس کے بعد وہی ایک طرح سے یعنی کہ گھر کی جو مالی ضروریات ہے وہ پوری کر رہی ہے، تو کیا پھر بھی اطاعت اس والد کی جائے گی جس کا اس گھر کی معاشیات میں باوجود کسی بھی وجہ سے کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر تو وہ والدین صاحب الرائے مفلس ہونا یا غربت کا شکار ہونا، یہ ایک معاشی طور پہ کمزور ہونا، یہ ایک الگ پہلو ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ مقام اپنی جگہ برقرار رہے، لیکن جو اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بحیثیت مرد فضیلت دی ہے، ولی الرجال علیہن درجہ، اللہ نے درجہ ایک بلند کیا ہوا ہے، ایک حیثیت یہ تھی، اور دوسری بات تھی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ جو مال بھی خرچ کرتے ہیں اپنے گھر کے اوپر، تو اب وہ مال تو خرچ نہیں کر رہا اپنی غربت کی وجہ سے، وہ اس کی ہیلپر ہے، معاون ہے، تعاون کر رہی ہے، تعاون البر والتقوی کی حیثیت میں وہ نیکیاں کما رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اطاعت میں اگر وہ صاحب الرائے ہے، علم ہے، نعوذ باللہ بعض باپ نشہ باز ہو جاتے ہیں، جی، بعض کا باپ جو ہیں اس طرح کی آوارہ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں جو کسی بیماری میں جی ہاں وہ ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں، تو وہ ایک الگ پہلو ہے، مگر نہ عمومی طور پر جو اصول دین ہے، اصول شریعت ہے، وہ یہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے وہ تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے وہ تک لے صورت مادی تے ماواں باجوں کیڑا سجنوں کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماواں نو آندا تے ماں ورگی کوئی شینا جگتے میں ساری دنیا کھولی جیڑی ٹھنڈ دلانو پاوے او مٹھی ماں دی بولی جیڑی ٹھنڈ دلانو پاوے او مٹھی ماں
बोली ते मेरी हो यारो मेरी हो दुआ या मौला किसे दिया मावा मां दे पैरा तले जन्नत ते मावा ठंडिया छा वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और आज का हमारा मौजू है माँ। और मैं ये सारे अहबाब यहाँ बैठे हैं, मैं आपके साथ अपनी एक ज़ाती एक चीज़ शेयर करूँ कि एक तो जैसे होता है कि भाई सबके घरों का एक रिवायत है कि माएँ कुर्बानियाँ देती हैं, हम सभी उससे आशना है, मगर कुछ वाक़यात बड़े ऐसे होते हैं जिस पे आप यूँ समझिए कि अदीब जो हैं वो उस पर अफसाना लिखे हैं। अब मेरी वालदा जो हैं वो एक बहुत पढ़ी लिखी खातून है, तो एक बाकायदा बहुत आप ये समझिए कि 7-8 घंटे आज भी, शी इज़ 87 ऑलमोस्ट, पर आज भी 6-7 घंटे वो उठती। मैं तुझे अंदाज़ा करो कि इब्तदाई फैज़ साहब दी किताबां, बनु अब्बास दी सारी तारीख और बहुत सारी दीनी किताबां दीगर दी थी। मैं अपनी वालदा तो यानी कि उन्होंने दी लाइब्रेरी तो मैंने मिलियां सी, बहुत पढ़ी लिखी खातून है और बहुत यानी कि मजबूत आसाब दी खातून है। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि अभी तो 3-4 साल पहले मुझे ना लगा जी चश्मा नज़र का, तो लगना ही होता है 40 के बाद। तो मैं एक दिन वो चश्मा लगा के जी आया घर में, तो अब मेरे 4 बच्चे हैं, अहलियाँ हैं, तो अहलियाँ मेरी कहने लगी कि भाई जैसे होता है कोई मजाक करने लगा, कोई छेड़ने लगा, कोई बच्चा आ गया उसने कहा जी, कोई कहने लगा उम्र बड़ी लग रही है, कोई कह रहा कट लग रही है, कोई कह रहा अच्छे लग रहे हैं, कोई कह रहा सूट कर रहे हैं। अब ये सब का यानी कि उस पर अपना अपना वो था। इतनी देर में मेरी वालदा आई तो उन्होंने जैसे ही देखा चश्मा लग गया, तेनू चश्मा लग गया, ये कह के उन्होंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। तो मुझे समझ ना आया कैसे मैं समझाऊँ इसे करूँ। अच्छा, उनको ये फहम है, बहुत समझदार खातून है कि भाई एक आदमी जो 40, 42, 43, 44 साल जिसकी एज हो गई, चश्मा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये अजीब गरीब मेरी उसका वाक़या है। बाकी जो कुर्बानियाँ जो उन्होंने अभी शेर पढ़ा था ना, मुझे ये याद आ रही थी बात आपकी, और कंडा चुभ तकलीफ जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपके चश्मे की तकलीफ फौरन के दिल पे पहुंची। उन्होंने महसूस किया मेरे बेटे की नज़र कमज़ोर होगी, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, नज़र कमज़ोर होगी, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं उनसे। मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत देर लगी, मैंने उनको मेरी अपनी कैफियत में वो हंसूँ भी और उन्हें गले से भी लगाऊँ, मुझे समझ भी ना आए। बड़ी देर में हमने उन्हें वो समझाया कि आपको 2 चश्मे लगाती हूँ मुद्दत से। मेरे तो देखिए आप वो खमीरी फर्क है शायद शाह साहब, सही कह रही हैं। मतलब ये मेरी भी जिंदगी का अजीब गरीब जिस मट्टी से गूंदा है अल्लाह ताला ने माँ की खमीर को, वो फर्क है, वो मुख्तलिफ है, वो शायद अलग रख के जो है वो गूंदा है। जैसा हम पहले बात, बल्कि मैं सिर्फ आपकी बात, बल्कि वो मेरी अहलिया के साथ ना इस वाक़े के बाद मुस्तकिल एक वो चलता, कभी होता है जब मोहब्बत की बात हो तो मैं कहता हूँ देखो भाई ये फ़र्क है, ये किसी ने नहीं किया जो वालिदा ने किया। सॉरी प्लीज आप। ये वैसे अक्सर शौहर ये वाली जो है ये चीज़ करते हैं, लेकिन ये भी समझाने की ज़रूरत है ना कि माँ माँ होती है, बेगम बेगम होती है। अच्छा भाई जी, इन लोगों का मसला क्या है? अब इनका मसला है कि माँ भी हैं ये लोग और ख़वातीन, मतलब ये तो समझ नहीं आती कि किस उसमें। हाँ, इसमें आता है कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए और उन कैदियों में औरतें भी थीं, थे, बच्चे भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्पेक्शन करने के लिए बाहर निकले, हज़रत उमर साहबा साथ थे। तो आपने एक औरत को देखा कि वो बच्चे को बार बार उठाती है, छाती से लगाती है, उसकी गर्मी सर्दी उसकी ख्याल करती है। तो आपने फरमाया ए उमर अतरौन हाज़िल मरअत तारिहतुन वालिदहा फिन्नार, क्या ये औरत पसंद करेगी, बर्दाश्त कर लेगी कि इसका बच्चा इसे छीन कर हम इसके सामने आग में डाल दें? तो हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है, जो उसकी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रही वो आग में उसके सामने बच्चा चले कैसे बर्दाश्त करेगी? फरमाया अल्लाहु अरहमु बिहाज़िही मिनहा,
بے والدہا، اللہ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے اپنی مخلوق پر، وہ کیسے برداشت کرے گا اس کے بندے آگ میں چلے جائیں؟ یعنی اللہ نے جہاں جہاں اپنی رحمت کا مثال دی ہے، ماں کو وہاں اللہ تعالیٰ نے بطور استعارہ استعمال کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب لما خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تو اسی وقت اپنی رحمت کے بھی 100 درجے اللہ نے پیدا فرمائے، اور ان میں ایک درجہ جو ہے وہ ماں کے اندر اللہ نے رکھ دیا. فی الوحش والطیر، حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر جو فیمیل ہیں، مادی، سب کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کا وہ حصہ تقسیم کر دیا، اور وہ اس ایک رحمت کے حصے سے اپنی اولاد کو ڈیل کرتے ہیں. آپ بلی کے بچے آپ دیکھ لیں، چھیڑ کے دیکھیں کیسے، اور قیامت والے دن اللہ جو ہے جب حساب کرے گا تو وہ ایک حصہ جو اللہ نے رحمت کا تقسیم کیا ہے نا، وہ بھی واپس لے کر 99 اس سے پہلے اللہ کے پاس ہیں. کمپلیٹ جب 100 حصے ہو جائیں گے پھر اللہ اپنی مخلوق سے معاملات کرے گا. وہ اتنا رحیم و کریم ہے. ہماری ایک شاعرہ ہے، ان کا ایک شعر ہے مگر مجھے پوری طرح یاد ہو اس وقت. تو پہلے ڈرتی تھی پتنگے سے، پہلے ڈرتی تھی پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی. یہ فرق ہوتا ہے. وہی عورت، وہی بچی جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، اس کے آگے شیر بھی آ جائے تو اپنے بچے کے آگے، اپنے بچے کے دفاع کے لیے. صحیح بات ہے. اچھا میں اب تھوڑا سا، مجھے اصل میں نا وہ سیرت کا واقعہ یاد آ گیا، لیکن میں چاہوں گا آپ میں سے جو شخصیت ان کے حافظے میں آ رہا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم تو لائیو چل رہے ہوتے ہیں اور آپ ایسی دونوں شخصیات ہیں، عائشہ صاحبہ بھی، کہ بھئی بہت اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ ہمارے، بس یہ ہے کہ موضوع کو دیکھ کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی والدہ رحلت فرما گئیں، اور پھر جب آپ ایک بار واپس آ رہے تھے اور قبر پر آپ رکے، وہ جو پوری وہ جو منظر میں چاہوں گا کہ وہ بڑا اداس کر دیتا ہے. وہ ابوا کے مقام پر 6 برس غالباً اس وقت آپ والدہ ماجدہ ان کی قبر وہاں سے آپ جب باقاعدہ آپ، میں نے جو تاریخوں میں پڑھا ان میں لپٹ گئے آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ تھے. جب آپ وہاں پہ حاضر ہوئے نا تو صحابہ فرماتے ہیں فبقا و ابکا من حولہ، آقا کی آہو زاریاں نکل گئیں، اتنے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ آپ آقا کی داڑھی برق آنسوؤں سے تر ہو گئی. وہ ابکا من حولہ، اتنی عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کو دیکھ کر جتنے وہاں صحابہ تھے نا انہوں نے بھی آہو زاری کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا. جب کافی دیر وہاں سے رونے کے بعد آپ واپس پلٹے، ایک جگہ بیٹھے تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی آج عجیب ہم نے کیفیت دیکھی. تو میرے آقا فرماتے ہیں ذکرت امومتہا، آج مجھے وہاں پہنچ کر اپنی اماں جان کی وہ جو ممتا تھی نا وہ یاد آئی، وہ کیسے میرے ساتھ محبت کرتی تھی میرے بچپن میں. حالانکہ نبی پاک نے چند سال ان کے ساتھ گزارے تھے بچپن کے، تو آقا فرماتے ہیں مجھے ان کی جو شفقت تھی، محبت تھی، وہ یاد آئی، اس نے مجھے رلا دیا. اور آقا علیہ السلام کو یہاں سے شادی جو لے کر گئی تھی نا خاتون، جی میں کہہ رہا ہوں وہی اسی کا، وہ جو چھوٹے تھے جب آپ چھوٹے تھے تو یہیں سے جب اللہ کو پیاری ہوگی سیدہ آمنہ، تو ان کو ساتھ جو لے کر گئی تھی مکہ معظمہ تک، یہ بڑا لمبا سفر ہے، اس دور میں تو بہت مشکل تھا. وہ حضرت وہ سیدہ آمنہ کی کنیز تھی ام ایمن، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حبشیہ خاتون تھی. میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پھر ان کو اللہ نے صحابیہ ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا، نبی پاک جب بھی ان کو دیکھتے تھے نا تو احترام میں کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، امی بعد امی، یہ میری امی کے بعد یہ میری امی تھی جو مجھے وہاں سے اٹھا کر لائی، سینے کے ساتھ لگا کر لائی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا میں اب جاؤں گا ذرا ایک اور، یہی جو آپ رشتوں کا تقدس اور ماؤں سے جڑے ہوئے، جو مطلب یہ ماں کا ہی احترام ہے نا، تو جو حضرت حلیمہ سعدیہ، میں ادھر جا رہا تھا، جو ان کی صاحبزادی والا واقعہ ہے جس میں وہ بھی اگر آپ بیان فرما دیجیے. ادھر میں پہنچ رہا تھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی چچی جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان سردار ابو طالب کی یہ زوجہ محترمہ ہے، حضرت علی المرضی کی امی جان ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا بچپن ان کے پاس گزارا تھا، لڑکپن ان کے پاس گزارا تھا، جوانی ان کے پاس گزاری تھی، تو اللہ نے ان کو صحابیہ ہونے کا، سارے ان کی ساری اولاد کو صحابی ہونے کا اور صحابیہ ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو سیدہ فاطمہ جب 4 ہجری کو اللہ کو پیاری ہوئی نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک اتار کر اپنی امی جان، اپنی اس ماں کی خدمت میں ان کی طرف بھیجی کہ ان کو اس پہ کفن پہنائیں. اور جب قبر تیار ہوگی تو آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو اتارا. خود اتارنے کے بعد جب بڑی دعائیں کی، فرمایا اللہم ثبت امی، یہ الفاظ میں نے حدیث پاک میں پڑھی شاہ جی، اللہم ثبت امی، اس طرح نبی پر رو رو کے کہہ دیا اللہ ثبتھا بالقول الثابت، اللہم اغفر لامی ووسع مدخلہا. یہ 2 الفاظ میں نے پڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول
آپ نے آج جو کچھ کیا نا اس خاتون کے ساتھ، میں نے کبھی آپ کو کسی خاتون کے جنازے اور تدفین کے موقع پہ ایسے روتے ہوئے اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا عمر تو نہیں جانتا ان هذه المرأة كانت امی بعد امی التي ولدتنی، سبحان اللہ، یہ مجھے جنم دینے والی ماں جو سیدہ آمنہ تھی نا، ان کے بعد یہ جو خاتون تھی نا یہ میری ماں تھی، اس نے مجھے پالا پوسا۔ اللہ اکبر، اس لیے اس کا حق تھا۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، فتح مکہ کے بعد ہم ذرا اس پر، اور میں چاہوں گا کہ حلیمہ سعدیہ کہ جب آپ تشریف لائی ہیں اور پھر جس طریقے سے وہ جو پورا سفر ہے، جس طریقے سے آپ کو کوئی نہیں ملا، آپ دیکھیں نا وہ پورا وہ ہے، اللہ، اور پھر بعد میں بھی آپ کی صاحبزادی موقع پہ آئی ہیں، کس طرح سے میں چاہوں گا وہ ذرا تاکہ لوگوں کو یہ جو جی ہاں والی چیز ہے بالکل بریک کے بعد میرے خیال میں کرتے ہیں، جی بالکل، اس کا کلام لے لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد آ کے پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ یہ جو رشتوں کی وزاداری اور وہ ہے نا جی، یہ سبحان اللہ، یہ آپ کو ایک عجیب کیفیت طاری کر دیتی ہے، ایسے رویے، ایسی وزاداری تاریخ میں آپ کو کہیں اور نہیں۔ ارشاد موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر وہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، سال بھر میں زندگی بھر کا صلہ، زندگی بھر کا صلہ، ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، زندگی بھر کا صلہ، ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اے خدا جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری دعا ہے مولا میری ماں وہاں رہے، اے خدا جنت میں حسن و حسین کے بچوں کے نوکر جہاں رہے، میری دعا ہے مولا میرا باپ وہاں رہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان سے۔ ماں کی عظمت کے اوپر
जो है वो हम बात कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत कलाम से हम जो है वो वापस गए थे। अंश से मेरा ख्याल है बात की जाए, क्योंकि ब्रेक के दौरान अंश एक वाक़े का जिक्र कर रहे थे और उससे तो मेरा भी दिल भर आया। तो अंश ने ये अंश मुझे थोड़े सेंसिटिव लग रहे थे, क्योंकि जब पहले उन्होंने कलाम पढ़ा तब भी जो हैं वो अश्कबार थे, फिर हमने देखा कि जब दूसरे एक साहब थे उन्होंने कलाम पढ़ा तब भी वो जो है उनकी आंखों में आंसू थे। तो हमने ऐसे ही ब्रेक के दौरान जो है वो अंश से पूछा कि क्या वजह है, तो अंश ने ये बताया कि उनकी वालिदा मोहतरमा जो है वो उनसे नाराज़ है। अब आगे क्या जो उनके दरमियान सिलसिला रहा, मैं चाहूँगी कि अंश जो हैं वो हमें हमारे व्यूअर्स के लिए भी बता दें, और हो सकता है कि इनकी वालिदा जो हैं वो ये शो देख रही हूँ तो वो भी देखें कि उनके बेटे पर कितना असर करती है उनकी नाराज़गी, और अगर वो नाराज़ होती हैं तो उनका दिल कितना दुखी होता है। आमीन इलाही। तो ये बड़ी एक राज की बात थी, लेकिन आप लोगों से मैंने शेयर किया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से सिलसिला रहा अपनी वालिदा के साथ जाने का। पहली बार भी जब अल्हम्दुलिल्लाह महाफिल में मुझे पहली बार अनाउंस हुआ कि आपको उम्रे पे भेजना है, तकरीबन 3 से 4 साल मैं तभी लेट था कि मैंने ही दुआ की थी वालिदा के साथ जाना है, जब भी जाऊँगा फर्स्ट टाइम अपनी वालिदा के साथ गया। बहुत बार जाना हुआ, इस बार वालिदा का हो नहीं पाया और मेरा वीज़ा हो गया। तो मुझे कहते नहीं कि तूने जाना है अनस, मैंने कहा नहीं, मैंने आपके बगैर नहीं जाना। तो उस चीज़ को लेकर सारे मेरे दोस्त नात ख़ान भी उधर, सबसे बड़ा हुजूर का था। लेकिन अब वालिदा 2 दिन से मेरे साथ इस तरह कि तू नहीं गया, तूने गलत किया, तुझे जाना चाहिए था, तेरा बुलावा था। मैं कहा आपके बगैर मेरा बुलावा कैसे? जब मेरा खाना काबा सामने, मेरे 2 काबे मेरे सामने तो होना कम से कम, हमेशा मैंने इस तरह तो नहीं गया। तो अब मुझे नहीं समझ आती, ये उलमाए दीन बताएंगे ये मेरी बेअदबी में आएगा या गुस्ताखी में आएगा या मेरी मोहब्बत में आएगा, मुझे नहीं पता। और दुआ करें कि मेरा जब भी सिलसिला रहे, यही दुआ पहले कहते काबे को देख के दुआ मांगनी है, क्या मांगी? अल्लाह ताला मैं बार बार आऊँ, अपनी माँ के साथ आऊँ, अपने घर वालों के साथ आऊँ, ये दुआ मांगी। बस आप दुआ करें अल्लाह मेरी वालिदा को राज़ी करे, और मरते दम तक मेरा जितना भी अल्लाह नबी के दर पर है मेरी वालिदा के साथ। बस मेरी अनस ने बात की, आपको पता है ये बाकायदा मसला है और उस पर बड़ी बड़ी बहस होती है कि इश्क में अदब की ज़्यादा अहमियत है या अताअत की ज़्यादा अहमियत है। बाकायदा मसला है, ये बाकायदा मसला है, क्योंकि कई मकाम तारीख में ऐसे आए जहाँ हमने देखा कि फिर इश्क जो है ना जी वो गालिब आया। ये मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, आपको भी पता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही मामला है, ऐसा ही मामला है। वो अदब से हाथ बांध के इश्क ने कहा कि नहीं है, मैं नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया जी, मैं उसी तरह मुर्जा करमल्लाहु वजह फरमाया ना कि मैं सुलह चाहता हूँ तो मेरे नाम से रसूलुल्लाह काट दो और लिख दो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई शक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इनके ना कहने या ना कहने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हज़रत अली मुर्ज़ा ने वही बात की जो आप कह रहे हैं ना जी, वो इश्क वाली और नबी पाक की मोहब्बत की बात। उन्होंने कहा मा काना लिअलिय्यिन अय्यम हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सही बुखारी के अल्फाज है। आका अली को ये ज़ेह भी नहीं देता, अली का हाथ कट सकता है मगर आपके इसमें गिरामी से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं मैं काट सकता। तो आका ने फिर खुद पकड़ कर अपने दस्ते मुबारक से वहाँ पे लकीर लगाई और लिखवाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो यकीनन ये जो बात आप कर रहे थे, जो बात हो रही है ना, असल में होता यह है कि हम बात करते हैं रियासत मदीना की, सदके दिल से ही करते होंगे जी, किसी के दिल में क्या कोई झांक के देखे। मगर अगर आप सीरत पढ़ लेना जी, तो जो जहांबानी के हवाले से, माशरती हवालों से, हर अब यही जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इस पर बात की जाए, तो वो किया जाए, तो ऐसी हिकमत है एक एक वाक़े में, सुभान अल्लाह, ऐसी बलागत होती थी, ऐसी डेप्थ होती थी, मामला फहमी जो है वो अपनी इंतहा को है, और तमाम की यानी कि शुजाअत की इंतहा यानी कि इन हस्तियों में थी। मगर तमाम मामलात को देख कर और फिर उसके बाद हिकमत और फरासत जो है, उसके बाद यानी कि हिकमत और फरासत इस घर की लौंडी है जी। तो देख के, सोच समझ के, बड़े और अजीम मकसद को देख के फिर फैसले किए जाते हैं। अफसोस ये कि हम जिन हस्तियों का जिक्र करते हैं जी, हम जिस शहर का जिक्र करते हैं, जिस निज़ाम का जिक्र करते हैं, अफसोस ये कि हम शायद उसे पढ़ते नहीं हैं, उसे सही तरह समझते नहीं, वरना हमारी ये हालत ना हो जो इस वक्त हालत है। बहरहाल आप आगे बढ़ाइए। बहनें हैं, जो रिश्ते हैं, उनका भी फिर उसी तरीके से करना। अना सकीना साहबा ने हमें ज्वाइन किया है जी। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला,
جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میری ماں او پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میری ماں او پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو، یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو، یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو، دراصل یہ سرکار کی نسبت سے وفا ہے، دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میری ماں او پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میری ماں او پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، میری ماں او پیاری ماں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی ایک بار پھر سمیع نیوز کی اسپیشل رمضان افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں ماں کی عظمت آج کا موضوع، اور اپنے پروگرام کی جو یہ نشریات کے آخر کا ٹائم جو ہے وہ ہوا چلا ہے، افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں 23ویں رمضان المبارک کے، تو میں چاہوں گی کہ ایک بڑے اچھے نوٹ کے اوپر دونوں علماء کرام جو ہیں، کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ بڑا ہے، موضوع بہت زیادہ بڑا ہے، تو اس کا اختتام بھی ذرا اسی خوبصورت جو ہے وہ نوٹ کے اوپر ہو۔ پروفیسر فیض اللہ بلوچ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی۔ یقیناً بڑا وسیع ٹاپک ہے، بہت زیادہ احادیث آیات ماں کے حوالے سے جو ہے وہ اتری ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہم سے پوچھنے سے رہ گئے ہوں، یا ہمارے ذہن میں نہ آئی ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیان ہونی چاہیے آج کی نشریات میں، یا کچھ رہ گئی ہے، تو پلیز آپ وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بیان کر دیجیے۔
یقیناً یہ ماں جس قدر صابر ہے اور اللہ نے علم والی ایک شخصیت بنائی ہے، اتنی ہی وہ وسیع موضوع ہے، اس کو بیان کرنا تو ناممکن ہے۔ ہم تو بس اپنا حصہ ہی اس کار خیر میں یقیناً ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ رمضان شریف کی عظیم گھڑیاں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر پاؤں رکھتے ہیں اور آپ آمین کہتے ہیں، دوسرے ممبر پر رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تو صحابہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ آج آپ نے معمول سے ہٹ کر یہ عمل فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، تو بہرحال اس میں ترتیب سمجھانے کے لیے موضوع کے اعتبار سے ذرا میں آگے پیچھے کروں گا۔ مفہوم اس کا اس وقت تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج کا آپ کا خلاف معمول یہ عمل ہے، آپ نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر وہ اپنی معافی نہیں کروا سکا، فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، تو میں نے اس کی اس دعا کی قبولیت کے لیے میں نے بھی آمین کہہ دی۔ یعنی وہ بندہ اس بات کا مستحق ہی نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں اپنی ماں کو پا لیا یا باپ کو پا لیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی گناہ نہ معاف فرما سکا۔ اس لیے کہ ماں تو ہے ہی اصل میں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب ہے، وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ اور یہ دیکھو ہمارے پاس لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، لوگ خطیبوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کریں، بالکل کروانی چاہیے۔ سب سے بڑے گھر میں جو دو ولی بیٹھے ہیں نا، ماں اور باپ، سب سے بڑا بزرگ، اس کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے۔ ان سے زیادہ اولاد کے حق میں کون مخلص ہو سکتا ہے؟ اور ایسا بندہ کہ جو جس کی زندگی میں رمضان آئے گناہ نہ معاف کروا سکے، درود پڑھا جائے اور درود کا وہ جواب جو ہے درود پڑھ کر نہ دے، اور پھر والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً ماں ایک ایسا عظیم نعمت ہے انسان کے لیے۔ آج جو بچیاں ہیں یہ کل کی مائیں ہیں، بے شک ان کو آج جتنی وہ خدمت کریں گی کل ان کی اولاد ان کے حق میں کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں جب رمضان کی گھڑیاں ہوں اور ماں جیسی نعمت گھر میں ہو یا باپ جیسی نعمت گھر میں ہو، پھر گناہوں کو بندہ معاف نہ کروا سکے، پھر اللہ کی رحمت کو کھینچ کر نہ لا سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور میں بخاری صاحب کی طرف بڑھوں گا، میں صرف یہ گزارش کروں گا، اب چونکہ وقت نہیں رہا اس پر سوال بھی کرنا کے لیے وقت نہیں ہے، مگر جتنا ہم نے ایک طالب علم کی حیثیت سے دین کو دیکھا ہے سمجھا ہے، دیکھیے یاد رکھیے شادی کے بعد آپ کے دو والدین ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی دو مائیں ہیں، ایک وہ جس نے آپ کو جنم دیا اور ایک وہ کہ جس شخص سے اب آپ کا رشتہ قائم ہوا ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ عورت جس نے اسے جنم دیا، ایک وہ عورت جو آپ کی اہلیہ کی ماں ہے۔ تو جتنا ان دونوں ماؤں کا آپ احترام کریں گے، اور جیسے اپنی ماں کے حوالے سے ہم یعنی کہ بہت وہ رکھتے ہیں، ان کا ڈانٹنا جسے کہتے ہیں ہمارے بچپن میں ان کا مارنا بھی جو تھا وہ ہمیں پھول کی طرح لگتا تھا، ویسے ہی ہمیں اپنے اس رشتے سے جو جڑی ماں ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری ماں ہے، آپ یقین جانیے جو ساس کہلاتی ہیں چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی، وہ برا ہی کچھ نہیں لگے گا جب آپ ان کو ماں کے درجے پہ دل پہ فائز کر دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ویسے بیہیو کریں گے جیسے آپ اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ خود ہی اس رشتے میں بے پناہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور بہت سارے گھروں سے جو ہمیں گلے شکوے بعض اوقات موصول ہوتے ہیں اس سے آپ کی نجات ملے گی، گھر حقیقتاً ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ اس بارے میں بھی اگر آپ کچھ کہنا ہے تو ضرور کہہ دیجیے، مجھے لگا کہ یہ ایک نقطہ ایسا ہے بہت کم رہ گیا ہے شاید جی، انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بھرپور تائید کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، یورپ میں مدر ڈے منایا جاتا ہے، اسلام کی برکت سے ہمارا تو ہر دن ہی، ہر لمحہ جی، ہر لمحہ ہی اپنی ماں کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن ہمارا تو شروع ماں سے ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں جی کمرے دوڑ کے جاتا ہوں جی والدہ کے کمرے، اور اب جاؤں گا تو سب سے پہلے وہ سو بھی نہیں ہوں گی تو جب تک جا کے ان کو دیکھیں، تو ہمارا تو 24 گھنٹے سب کا یہی ہے، یہ پورے خطے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں ان کا یقیناً یہی طرز عمل ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ اولڈ ایج ہوم میں بعض بد نصیب اپنی ماؤں کو جا کر چھوڑ آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم یہ سمجھ کے چھوڑ آئے ہو کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، خواہ ہمارے گھر میں مصیبت ہے، یہ بیمار ہیں، ان کے جراثیم پھیل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول تمہیں زبان وحی سے فرما رہا ہوں، جو تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے، ترقی عطا فرما رہے، تمہاری کاریگری سے نہیں کہ تم بڑے قابل و باصلاحیت تو نہیں، یہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کی برکت سے، یہ ان کے دعاؤں کی برکت سے۔ اللہ کی قسم شادی جس گھر میں بوڑھی ماں رہتی ہے نا، اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اس گھر میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اتنی آفات سے وہ گھر بچتا ہے، اتنی پریشانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، ان کی حفاظت اللہ ہر لحاظ سے کرتا ہے اس گھر کی جہاں یہ وجود موجود ہے۔ میرے ایک
دوست ہیں ٹی وی اینکر ہیں آپ کی طرح, انہوں نے ایک بڑا دردناک مجھے واقعہ سنایا. کہنے لگے میں ایک اولڈ ایج ہوم میں گیا تو میں پھرتے پھرتے اچانک میری نظر پڑی ایک خاتون پر جو میری ماں جیسی تھی. تو انہوں نے مجھے پہچان لیا, میں نے ان کو پہچان لیا, وہ میرے ایک دوست کی ماں تھی. ماں کا حق ہے اپنے وقت نکال کر تھوڑی دیر روزانہ اپنی ماں کے پاس جانا. اللہ. تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں ایک دم سے وہ ہو گیا. میں نے کہا میں اس قدر محبت کا دعویٰ کرتا ہوں مگر اس وقت انہیں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے میرے وقت کی. بالکل. سو ان کو وقت دیں اپنا, اللہ. آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ ان سے بات کریں. اس وقت ان کی ہر بیماری کا علاج, ان کو دنیا کی کوئی اور چیز دنیاوی نہیں چاہیے, ان کو آپ کا وقت چاہیے. سبحان اللہ. جن سے کہتے ہیں نا کہ می ٹائم, جو آپ کا اور آپ کی ماں کا یا آپ کا اور آپ کے باپ کا توجہ وقت ہو. چاہیے. بس مجھے یہی کہنا تھا. اور انس کی طرف عائشہ صاحبہ کچھ ضرور آخر میں اگر کہنا چاہیں. جی بالکل, اجازت ہم بالکل چاہیں گے, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, لمبی اور صحت والی زندگی جو ہے وہ عطا کرے. آمین آمین. انس اسلم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ جانے سے پہلے کلام پیش کریں گے. ہم اجازت لے لیتے ہیں. ایک جملہ اس میں اور شامل کر دیں کہ جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں, اللہ ان کی قبروں کو غریق رحمت فرمائے. جی آمین آمین. درجات بلند فرمائے, اعلیٰ مقام جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری طرف سے جی اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اور انس صاحب سے یہ گزارش کے کلام پیش کر دیجیے. ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. پتر باوے لکھ جہان تو مندے نے, سارے جگ تو چنگے نے, اور کسے تو انج وفا لب دیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. کم ایک دوستا میں آکھاں تینوں کر جاوی, ماں دے مرن تو پہلو پہلا مر جاوی. جگ اتے پھر مرن اٹھاوا لب دیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں.